تیرے संग در کی تلاش تھی۔ احمد عقیل روبی۔ بشر رحمان کی ناول نگاری۔ مجھے رابندر ناتھ ٹیگور کی ایک کہانی بہت پسند ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ موٹر گاڑی جب نئی نئی ہندوستان میں آئی تو صرف راجے مہاراجوں اور چند دولت مند زمینداروں اور تاجروں کے حصے میں آئی۔ ان میں کلکتہ کا ایک ہندو چودھری بھی تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 10 سال تھی، ایک 12 سال کا تھا۔ دونوں کو موٹر کار میں بٹھا کر وہ شام کو سیر کے لیے نکل جاتا اور سارا شہر اس جادو کی گاڑی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ ایک دن وہ گاڑی چلاتا چلاتا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اچانک اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شہر کے بڑے اسپتال میں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی جان بچ گئی۔ چودھری نے حیران ہو کر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم میں سے کون گاڑی چلا کر مجھے یہاں لایا تھا؟ چھوٹے بیٹے نے مسکرا کر جواب دیا، میں پتا جی، لیکن میں نے تو تمہیں گاڑی چلانا سکھایا ہی نہیں، یہ کام تم نے کیسے کر لیا؟ بیٹے نے جواب دیا، آپ نے ہمیں کہا تھا کہ غور سے دیکھو، دھیان سے سنو اور سمجھو اور پھر اپنا کام شروع کر دو۔ آپ گاڑی چلاتے وقت جو جو کرتے تھے، کل پرزوں کے بارے میں جو جو باتیں کرتے تھے، میں نے غور سے دیکھا اور سنا اور پھر گاڑی چلا کر آپ کو اسپتال لے آیا۔ بس ناول نویسی بھی ہمارے نزدیک چیزوں اور اپنے ماحول کو غور سے دیکھنے اور ماحول میں گونجتی آوازوں کو سننے، سمجھنے اور پھر انہیں سلیقے سے لکھنے کا ہنر ہے۔ لیکن تربیت کے لیے ایک باپ یا ایک ماں یا ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے، جو زندگی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہو اور آپ اسے گاڑی چلاتا دیکھ رہے ہوں اور سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی حس آپ میں موجود ہو۔ بشر رحمان میں یہ تینوں صلاحیتیں بدرجہ عدم موجود تھیں۔ باپ اور ماں کی صورت میں اسے 2 گاڈ فادر بھی مل گئے اور پھر وہ ناول نگار کے روپ میں ڈھل گئے۔ بھاولپور کا شمار کبھی برصغیر کی ان چند ریاستوں میں ہوتا تھا جہاں خوشحالی اپنے پر پھیلائے اپنے باسیوں کو تنگ دستی کی دھوپ سے بچانے میں پیش تھی۔ سہولتیں بے شمار، تعلیم سب کے لیے ریاست کی ذمہ داری۔ دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے آتے تھے اور علم کی پیاس بجھا کر چلے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگ دنیا داری سے لا علم، رکھ رکھاؤ کے پیکر، زبان میٹھی، لہجہ شیرین، مہمان نواز، یہاں جو آتا اس کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ میں 1965 میں جب رات کے 2 بجے گاڑی سے اترا تو میرے بال بکھرے تھے، تھکن سے چور، پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر میں ایک ہی تھا اور ایک بوڑھا ٹکٹ چیکر مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا، سائیں روندے آئے ہو؟ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا تو وہ پھر مسکرا کر بولا، گھبراؤ نہ سائیں، یہ شہر بہت چنگا تے مہمان نواز اے، آج روندے آئے ہو، کل اتھوں روندے وسو۔ اس وقت تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن 5 سال بعد جب ایسی کالج سے میرا تبادلہ شیخ پورہ ہوا تو میں بھاولپور سے روتا ہوا آیا تھا۔ بھاولپور کے مرکزی دروازے فرید گیٹ سے اگر آپ ایسی کالج کی طرف سے داخل ہوں اور بازار میں سیدھے چلتے رہیں اور چوک میں پہنچ کر پہلے دائیں طرف بازار میں داخل ہو جائیں تو مشہور و معروف شخصیت ابوالعرفان حکیم محمد عبدالرشید کا گھر آتا ہے، جو علم و عرفان اور دانش کا مرکز تھا اور جہاں شہر کے نامور شاعر، ادیب اور دانشور ہر شام اکٹھے ہوتے تھے۔ دسترخوان بچتا، علم و دانش کی محفلیں جمتیں، اردو، فارسی، عربی، سرائیکی زبان کی فاختائیں نغمہ زن ہوتیں، دین و دنیا پر گفتگو ہوتی، روح، قلب اور عشق کے حقیقی کے سازینے چھڑتے، چلمن کے اس طرف مرد بیٹھتے، چلمن کے دوسری طرف خواتین بیٹھتیں اور علم و دانش کی سب آوازوں پر کان دھرتیں۔ ان میں 2 نوخیز کلیاں بھی تھیں، ایک فرحت رشید اور دوسری بشرا رشید۔ جب علم و دانش کے اس پالنے سے دونوں نے باہر قدم رکھا تو فرحت شجاع اور بشرا رحمان کے ناموں سے جانی پہچانی گئی اور دونوں نے نام کمایا۔ میں اپنے اس مضمون میں فرحت شجاع اور حکیم عبدالرشید صاحب سے ہٹ کر بات کروں گا، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں لکھنے کے لیے ایک اور مضمون کا ڈول ڈالنا پڑے گا۔ میں فی الحال اپنے مضمون کا رخ بشرا رحمان ہی کی طرف کرتا ہوں۔ انگریزی زبان کے مشہور ناول نگار شارلٹ برانٹے اور بشرا رحمان میں چند مماثلتیں بہت نمایاں ہیں۔ دونوں کا آئیڈیل ان کا باپ تھا۔ دونوں نے گھر کی 4 دیواری میں اپنی دنیا آباد کی۔ دونوں نے گھر کی دیواروں میں چہرے تلاش کیے۔ دونوں نے چادر اور 4 دیواری میں اپنے ناولوں کے لیے کردار ڈھونڈے اور پھر ہوم یونیورسٹی سے باہر آ کر ناول نگار بن گئی۔
اور اپنی اپنی زبان میں ناول لکھے اور مقبولیت حاصل کی۔ بشر رحمان کے ناولوں میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو آپ کو کرداروں کا ایک قافلہ رواں دواں نظر آئے گا۔ یہ سب کردار وفا، بے وفائی، غرور، عاجزی، سچ، جھوٹ، منافقت، مصلحت، ہنر، بے ہنری، ہار جیت، شرارت، شوخی، محبت، نفرت، جذبات کی بارش میں بھیگی گفتگو، سرگوشیوں اور چوری چھپے بندھے رشتوں کی تختیاں اپنے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اور بشر رحمان ان کے شب و روز میں رنگتے واقعات اپنے اسلوب کے دھاگوں میں پرو کر ناول لکھے جا رہی ہیں۔ انسانوں کی نفسیاتی گرہیں کھلتی رہتی ہیں اور کہانی میں ٹوسٹ آتے رہتے ہیں۔ کہانی میں دلچسپی اور تجسس بڑھتا رہتا ہے اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انگریزی نقاد اور شاعر میتھیو آرنلڈ نے کہا تھا، "It is easy to write a book, but it is difficult to write a readable book." بشر رحمان کو یہ مشکل کام آتا ہے۔ کہانی کہنے کے فن نے ان کی ہر کتاب کو ریڈیبل بنا دیا تھا۔ بشر رحمان اپنے ناول کے ہر کردار میں رچی بسی ہے، خاص طور پر نسوانی کرداروں میں۔ حیا، رملی، آمنہ، افسوں، توشا، بنو، شبنم، زارا، زلیخا، آئینہ، لیلا، پارسا ہو یا قصیہ، ان سب میں کسی نہ کسی انداز میں بشر رحمان موجود ہے۔ کسی میں اس کی چال ڈھال ہے، کسی میں لب و لہجہ، کسی میں اس کی وفا، کسی میں تھوڑی سی بے وفائی، کسی میں ناز، ادا، شوخی، شرارت، اور کسی میں اس کی شب و روز کی دکھ سکھ، کسی میں ممتا، کسی میں عاجزی، اور غرض ہر کردار میں آلتی پالتی مارے بیٹھی ہے۔ بشر رحمان میں ایک پختہ ناول نگار کی سب گن موجود ہیں: زبان، واقعات کی بنت، کردار نگاری، مشاہدہ، تجربہ، کرداروں کے باطن میں جھانکنے کی صلاحیت، سوشل اور معاشرتی سیٹ اپ میں بدلتی اقدار پر بھرپور نظر۔ ان سب خصوصیات نے اسے مقبول ناول نگار بنا دیا ہے اور اس نے ناول کی دنیا میں اپنے حصے کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ بشر رحمان نے انسانی رشتوں کے دھاگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ناولوں کی چادریں تیار کی ہیں۔ ان چادروں پر ہمارے معاشرے کے دکھ، درد اور رشتے ناتوں کی پھول اس طرح کاڑے گئے ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا ان کی طرف دوڑتا ہے۔ اسے ہند و پاک میں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ چارہ گر، پیاسی، لگن، لازوال، خوبصورت، کسی موڑ پر ملے ہو، پارسا، دانا رسوائی، اور تیرے سنگ در کی تلاش تھی، اس کے وہ ناول ہیں جو بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ بقول شفیق الرحمان، بشر رحمان جیسی مقبولیت بہت کم ادیبوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ اعزاز تو صرف بشر رحمان کو نصیب ہوا ہے کہ اس کے ناول لگن کے بارے میں بے شمار افراد نے یہ رائے دی کہ یہ ناول ہر لڑکی کو شادی سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ پبلشر کو اس رائے کا احترام کرنا پڑا اور اس کا ایک جہیز ایڈیشن چھاپا گیا، اور لوگوں نے یہ ناول اپنی بیٹیوں کے دیے جانے والے جہیز کا حصہ بنا دیا۔ پارسا ناول میں بشر رحمان نے اپنا یہ موقف پیش کیا کہ محبت مذہب کا درجہ نہیں حاصل کر سکتی، دین دین ہے اور محبت محبت ہے۔ خوبصورت ناول نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اس خیال اور جنون کی تردید کرتا ہے کہ اصل خوبصورتی جسمانی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اس نے ناول میں یہ ثابت کیا کہ انسان کی اصل اور حقیقی خوبصورتی سیرت اور کردار میں چھپی ہے۔ ملٹن نے کہا ہے، بیوٹی ریپرزینٹس دی سائٹ اونلی، بٹ کوالٹی ون دی سول۔ بس یہ ناول اسی نظریے کی واضح تفصیل ہے۔ کسی موڑ پر ملے ہو کا پلاٹ اٹھا کر ہندوستانی فلم ساز نے آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں نامی فلم بنا ڈالی۔ یہ کہانی ایک سائنٹیفک تجربہ ہے جسے بشر رحمان نے روحانی کہانی میں ڈھال دیا ہے۔ دل کی تبدیلی کا خوبصورت پلاٹ اس ناول کی جان ہے۔ اس کا ہر ناول ایک انسانی اور معاشرتی الجھن کا تحریری سلجھاؤ ہے۔ بشر رحمان بہت زود نویس ہیں۔ اس کا قلم ہر وقت کسی نہ کسی موضوع کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب موضوع ہاتھ آ جائے تو چل پڑتا ہے اور ایک ناول بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ لکھنا بری بات نہیں، بس شرط یہ ہے کہ مصنف جو لکھتا ہے وہ بے معنی ہو کر نہ رہ جائے۔ فرانس کے مشہور ناول نگار بلزاک نے بہت لکھا۔ اس نے ناول لکھنے سے پہلے ایک منصوبہ بندی کی تھی۔
وہ کہتا تھا کہ میں فرانس کے معاشرے کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ انسانوں کی جانوروں کی طرح بے شمار اقسام ہیں، انسانوں کی بھی جتنی قسمیں ہیں ان پر ناول لکھوں گا۔ چنانچہ اس نے بے شمار ناول لکھے جن سے اسے عالمی شہرت ملی۔ ایک نقاد نے وکٹر ہیوگو سے پوچھا، یہ بلزاک اتنے ناول کیوں لکھے جا رہا ہے؟ وکٹر ہیوگو نے ہنس کر کہا، وہ ایک بہت بڑے ناول کی تلاش میں ہے۔ اور پھر بلزاک نے ایک بڑا ناول بوڑھا گوریو لکھا جو دنیا کی بہترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ بشر رحمان کو بھی ایک بڑے اور اچھے ناول کی تلاش تھی، جس کی تلاش میں اس نے بے شمار ناول لکھے جن سے اس نے نام کمایا اور اسے شہرت ملی۔ اور پھر اس نے ایک بڑا ناول لکھ ہی لیا جسے میں اس کا سب سے اچھا ناول کہتا ہوں، اور میرے نزدیک وہ ناول یعنی تیرے سنگ در کی تلاش تھی اس کا بہترین ناول ہے، جسے میں اے ٹچ آف کلاس کہہ سکتا ہوں۔ آدمی میں ہمہ وقت 3 طاقتیں برسر پیکار ہوتی ہیں، یہ دل، عقل اور روح کی طاقتیں کہلاتی ہیں۔ آدمی عام طور پر دل اور عقل کی طاقتوں کو میدان میں اتارتا ہے۔ دولت، ہوس، دنیا داری، مصلحت، عشق مزاجی کی نوٹنگی میں بھیس بدل بدل کر اندر سبھا سجاتا ہے۔ جب یہ دونوں طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، آدمی قدرت اور حالات کے سامنے نڈھال ہو کر شکست خوردہ جانور کی طرح ہانپنے لگتا ہے۔ اس لمحے اسے روحانی طاقت سہارا دیتی ہے، بدن میں پھر سے جان آ جاتی ہے، آنکھوں میں روشنی چمک اٹھتی ہے، کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے، اور شکست خوردہ آدمی سے انسان بن کر روح کی گزرگاہ پر سفر شروع کر دیتا ہے۔ بشر رحمان کا یہ ناول اس روحانی سفر کی کہانی ہے۔ یہ ناول ایک عورت کی اسپریچول اوڈیسی ہے جو اس کے اس روحانی خواب کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس نے برسوں پہلے دیکھا تھا، اور خواب کی تعبیر 60 سال بعد ملتی ہے۔ جن لکھنے والوں کے ہاں روحانیت اور تصوف بچپن میں اپنے بیج بکھیر دیتے ہیں، ان کے ہاں فصلیں بہت دیر کے بعد اگتی ہیں اور پھر خزاں کے موسم میں بہار کی رت لہرانے لگتی ہے۔ بشرا رحمان اس روحانی تجربے سے گزری ہے۔ روحانیت کی چنگاریوں نے اسے جلا کر راکھ کیا ہے تو یہ ناول لکھا گیا ہے۔ 15 دنوں میں اتنا ٹچنگ ناول وہی آدمی لکھ سکتا ہے جب کوئی اندرونی طاقت اسے لکھوا رہی ہو۔ یہ شاید انسان کی وہ دوسری شخصیت سیکنڈ سیلف ہوتی ہے جس کا دنیا داری اور مادی اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بشر رحمان کی آنکھوں میں پھیلی حیرانی سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں دوسری شخصیت ہر پل موجود رہتی ہے جسے وہ دنیا سے چھپا کر رکھتی ہے۔ یہ ناول اس روحانی تجربے کا کیا دھرا ہے اور اسی دوسری شخصیت کی لکھت ہے۔ تیرے سنگ در کی تلاش تھی ایک لڑکی تسبیحہ کی کہانی ہے جو اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی اور 2 بہنوں کی چہیتی ہے۔ باپ کی خواہش ہے کہ تسبیحہ شادی کر لے، مگر وہ اپنی بہنوں کی شادی کو اولویت دیتی ہے۔ ذہین ہے، خوبصورت ہے، علم و دانش کے ہنر سے واقف ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے۔ باپ کی وفات کے بعد بہنوں کی شادیاں کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی ہے۔ دونوں بہنوں کی شادی کرتی ہے اور خود ایک کانفرنس کے دوران لندن میں مدہوش نامی ایک چرب زبان کے جال میں پھنس جاتی ہے جو محبت کا جال اتنے سلیقے سے بچھاتا ہے کہ جھوٹ پر سچ کا گمان ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اس آدمی کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے اور تسبیحہ ان تمام عذابوں سے گزرتی ہے جو دوزخ میں گناہگاروں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن قسمت دنیا میں تسبیحہ کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ شادی کے بعد اس آدمی کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے اور تسبیحہ ان تمام عذابوں سے گزرتی ہے جو دوزخ میں گناہگاروں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن قسمت دنیا میں تسبیحہ کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ مدہوش کے کردہ گناہوں کی سزا تسبیحہ کو ملتی ہے۔ مدہوش آخر مر جاتا ہے اور تسبیحہ کو اولاد پالنے اور ڈھلتی عمر کے عذاب سہنے کی سزا سنا جاتا ہے۔ تسبیحہ ایمانداری اور محنت سے بچوں کو اچھا مستقبل سونپتی ہے اور گزرے دنوں کے دیے ہوئے زخموں کو یاد کر کے روتی ہے، اور پھر کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے اور اسے ایک بین الاقوامی تعلیمی ادارے میں نوکری کی آفر ہوتی ہے جس کے کرتا دھرتا عطار ہیں۔ عطار ہی تسبیحہ کے خواب کی دھندلی سی تعبیر ہے اور تسبیحہ عطار کے خواب کی واضح تعبیر۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔
تسبیحہ محسوس کرتی ہے جیسے اس کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، جس سے وہ کچھ خوفزدہ ہے۔ یہ ڈر اور خواب کی تعبیر کا دھندلا پن اس وقت دور ہو جاتا ہے جب عطار کی دعوت پر امریکہ جاتی ہے۔ امریکہ میں جب تسبیحہ عطار کے گھر پہنچتی ہے تو گھر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور اپنے آپ سے کہتی ہے، یہی تو وہ گھر ہے جو میں ایک طویل عرصے سے اپنے خوابوں میں دیکھ رہی ہوں۔ امریکہ میں تسبیحہ کی پہلی رات عطار اور تسبیحہ کی زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ عطار اور تسبیحہ دونوں ایک ہی خواب بچپن سے دیکھ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے خواب کی تعبیر ہیں۔ 60 سال کی عمر میں عطار اور تسبیحہ اپنی اپنی تعبیر سامنے دیکھ کر ایک بار پھر برسوں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ خزاں میں بہار اپنی آمد کا اعلان کر دیتی ہے، خاموشی بدلنے لگتی ہے، خواب جاگ اٹھتے ہیں اور تسبیحہ عطار سے کہتی ہے، میں اپنے خواب کی تعبیر کو دوبارہ گم نہیں ہونے دوں گی۔ مناسب وقت دیکھ کر اپنے بچوں سے بات کروں گی کہ میں عطار صاحب سے شادی کر رہی ہوں۔ 60 سال کی عمر میں شادی کرنے کا فیصلہ سن کر تسبیحہ کے بچوں کے چہروں پر غصے اور ناراضگی کی چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ تسبیحہ ان کی باتیں سن کر محسوس کرتی ہے جیسے وہ ان لوگوں میں گھر گئی ہے جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ اچانک تسبیحہ کے اندر ایک عجیب و غریب جذبہ اثر اٹھاتا ہے اور وہ گوتم بدھ کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہے۔ گوتم بدھ نروان اور مکتی حاصل کرنے جنگل میں چلا گیا تھا۔ تسبیحہ مسجد نبی کا رخ کرتی ہے اور وہاں جھاڑو دینے والوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ دنیاوی رشتوں سے کنارہ کش ہو کر صرف ایک ذات سے رشتہ جوڑ لیتی ہے جو سب سے بڑی ذات ہے۔ اس کے بیٹے اس کی تلاش میں مصروف ہیں۔ عطار سے ملاقات ہوتی ہے۔ تسبیحہ کے بچوں کی آنکھوں میں غلط فہمیوں کی گرد دور ہوتی ہے۔ عطار کا کردار سامنے آتا ہے تو سب کے اندر کی قدورت جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ تسبیحہ کے بیٹے درمان کو عطار مدینہ کے ایک اسپتال میں ڈاکٹر مقرر کرا دیتے ہیں اور بیٹا دن رات مسجد نبوی آنے والی عورتوں میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہ پھرتا ہے۔ اور پھر ایک دن بہت ڈرامائی انداز میں درمان کو اپنی ماں تسبیحہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس ماں سے جو سب رشتوں کو بھلا چکی ہے، لیکن درمان کی بے چینی، معصومیت، بے کسی اس کے اندر سوئی ممتا کو جگا دیتی ہے۔ اور پھر ناول ایک ایسے نوٹ پر ختم ہوتا ہے جو قاری کو چونکا دیتا ہے۔ اس ناول میں چونکا دینے والے بے شمار موڑ آئیں گے۔ بشرا رحمان بہت ہنرمندی سے گزری ہے۔ بے ساختہ انداز میں لکھا ہوا یہ ناول اپنے کانٹینٹ اور کردار و واقعات کے حوالے سے ایک منفرد نوعیت کا ناول ہے، ایک ایسا ناول جس میں ناول نگار کو خود سے کچھ نہیں کرنا، کہانی اپنے آپ خود لکھواتی چلی گئی ہے۔ میرا خیال ہے اس نوعیت کا ناول لکھنے والا ایک ایسی کیفیت میں ڈوب کر لکھتا ہے جو لکھنے والے کا ہر رشتہ اپنی مادی دنیا سے توڑ دیتی ہے۔ بشرا رحمان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تیرے سنگ در کی تلاش کی تمہید باندھتے ہوئے میں نے عقل، دل اور روح کی 3 طاقتوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ ناول انہی 3 طاقتوں کے تکون پر گھرا ہوا ہے۔ پہلے حصے میں عقل اور دل کا کھیل رچایا جاتا ہے۔ تسبیحہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عیار کے جال میں پھنستی ہے۔ اس سارے کھیل کے پس منظر میں روح کی کھیتی لہراتی رہتی ہے۔ جب عقل اور دل کی طاقتیں دم توڑ جاتی ہیں تو روح کی حکمرانی شروع ہوتی ہے۔ روح کی حکمرانی میں دل اور عقل کو پورا انصاف ملتا ہے اور تینوں طاقتیں ایک ہو کر ایک ایسا مرکب تیار کرتی ہیں جس کا نام ہے تیرے سنگ در کی تلاش تھی رکھا جاتا ہے۔ یہ ناول بشرا رحمان کو بہت پسند ہے۔ وہ اس کی بہت تعریف کرتی ہے، ایک ایک منظر کو معصوم بچوں کی طرح دہراتی ہے۔ اپنے منہ میاں میٹھو کی یہ کہانی سن کر میں بالکل نہیں چونکا، بلکہ مجھے مشہور انگریزی شاعر ولیم بلیک کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے اپنی محبوبہ کو اپنی ایک نظم بھیجی اور اس نظم کی تعریف میں ایک تفصیلی خط بھی لکھا۔ خط کے آخر میں صرف ایک جملہ بھی لکھ دیا، تم حیران ہو کہ میں اپنی اس نظم کی خود ہی تعریف کیے چلا جا رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نظم میں نے نہیں لکھی، میں تو صرف منشی تھا، لکھوانے والا کوئی اور تھا۔ یہ ناول بھی بشرا نے نہیں لکھا، یہ تو صرف منشی کا کردار ادا کر رہی تھی، لکھوانے والا کوئی اور تھا۔ اس کا سیکنڈ سیلف، اس کے اندر بیٹھا کوئی تخلیق کار جس کا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں اب اس تخلیق کار اور اس کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں۔
آپ خود پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ تیرے سنگ در کی تلاش تھی، یہ تلاش ہے۔ تجھے چاہیے جو پیاس تھی، وہی پیاس ہے۔ تجھے دیکھنے کی جو آس تھی، وہی آس ہے۔